सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। डाइस पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ीन, उलमा इकराम, मशाइख़ निज़ाम, मिल्लत इस्लामिया के रहबरान, तमाम और सामने बैठे बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, नौजवान बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी खुशी इस बात की होती है कि नेक्स्ट जो इलेक्शन हुआ उससे ये फोरम तमाम मसालिक को एक जगह मुश्तमिल फरमाया। ये बड़ी खुशी की बात है। इत्तेहाद ज़िंदगी है, इंतशार मौत है। ये इत्तेहाद के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने भी एक मारूफ आयत नाजिल फरमाई है, वातसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और तफर्रक़ा मत डालो। अब अल्लाह की रस्सी तो आसमान से लटक रही तो नहीं, लेकिन हमारी बुनियादी तालीम ईमान है। कलमे की बुनियाद पर तकरीबन उस रस्सी को सभी थामना पड़ेगा, सभी रस्सी को पकड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सियासी इलेक्शन नहीं है, ये मजहबी इलेक्शन चल रहा है। सियासी इलेक्शन नहीं है, मजहबी इलेक्शन है। मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने की जो प्लानिंग की जा रही है, लेकिन हमको हमारे अल्लाह का, उसके हबीब का सदक़ा है, हम इस बातों से डरते नहीं। दारा रहा न जम न सिकंदर सा बादशाह, दारा रहा न जम न सिकंदर सा बादशाह, लाखों ज़मीं पे आए और आकर चले गए। ये मोदी क्या, ये शाह क्या, फला क्या, कोई टिकने वाली नहीं है। अल्लाह की ज़ात के आगे कोई चीज़ टिकने वाली नहीं। हमारी इत्तेहादी ये बड़ी कामयाबी है। हमारा मसलक अपने घर में क्या है, मैं सुन्नी जमात है, तबलीगी जमात है, जमात इस्लामी है, अहले सब अपने मसलक अपने घर में। ये कलमे की बुनियाद पर सब इत्तेहाद कर लें। आज इत्तेहाद हो गया, ये खुशी है, और मुझे दुआ भी करूँगा कि ये इत्तेहाद ता क़यामत बाकी रहे। आमीन आमीन। दुनिया की कोई क़ुव्वत हिला नहीं सकती, समझे नहीं। कुली खुतीब शाह, आपने अभी 2-3 बादशाहों का हवाले दिए, सब दिए। कुली खुतीब शाह को जब हुकूमत के सदार, जब सल्तनत के बादशाह बने तो उनसे सवाल किया गया कि तुम्हारी हुकूमत में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, तुम्हारी हुकूमत में फिर तुम ट्रीट कैसा करोगे, कैसा देखोगे? तो उन्होंने प्यारा जवाब दिया, मेरे वजूद में 2 आँख है, एक हिंदू है, एक मुसलमान है, मैं एक ही नज़र से देखता हूँ। हमारे अकाबरीन की ये क़ुव्वत थी, ये फ़ैसले थे, हमारे अकाबरीन के ये फ़ैसले थे, जहाँ जो हिंदू मुस्लिम मिक्स रहते थे। ये समझते हैं कि खाली हम हिंदुस्तान हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा। हिंदुस्तान का नहीं है, सेकुलर है। यहाँ पर हर कौम, हर मज़हब, हर मिल्लत के लोग बसते हैं। एक चमन है तो खाली एक कमल का फूल नहीं होता, तमाम फूल हो तो चमन कहते हैं उसको। बर्बाद करने की जो कर रही है, अल्लाह उसको ना होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आखिर में यही बात करूँगा कि आप अपना कीमती वोट ज़ाय मत फरमाएं, वक्त पर निकलें, क्योंकि हम देखने में आता है अगत की महफिल होती है, लोग आते हैं 10:30 बजे, महफिल हो जाती, खाने के लिए आते तैयार हो के। ये इस मामले में लापरवाही मत करें और बराबर अपना वोट इस्तेमाल करें, और ख़ुद अपने घर वालों को तरगीब दें, आजू बाजू वालों को तरगीब दें, दोस्त अहबाब को दें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह में हर औरत मर्द को, हिंदू मुस्लिम को सब ये तरगीब देते जा रहा हूँ, क्योंकि एक सेकुलर जमात, एक अपोजिशन बड़ी जमात कांग्रेस है, ये इलाक़ाई जमात कुछ नहीं कर सकती, ये भी उनकी गोद में बैठने वाले हैं, उनकी गोद में बैठने वाले हैं। एक मुस्तकिल जमात है हमारी, कांग्रेस है, जो अपोजिशन, बड़ी अपोजिशन है। अल्लाह उसको कामयाब करेगा, हम भी उसका साथ देना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि हमारे इत्तेहाद को कबूल फरमा ले, हमारी कोशिशों को कबूल फरमा ले, और अच्छी तरीके से हमारे कैंडिडेट को कामयाब फरमाए। जलवा फरोस मुत्तहिदा मुस्लिम मुशावरती फ़ोरम के ज़िम्मेदारान, काबिल क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, पिछले
چند دنوں سے بلکہ اسمبلی انتخابات کے پہلے سے قوم و ملت، مسلم سماج، سوسائٹی اور معاشرے میں ووٹ شعور بیداری کے حوالے سے ایک مستقل محنت چل رہی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے اچھے اور کامیاب اور مثبت اثرات دیکھنے کو بھی مل رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ میں فورم کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ مسلک اور مشرب کی سطح سے بالا تر ہو کر ملک کی سالمیت کے لیے اور ملک کے سیکولر ڈھانچے کے تحفظ کے لیے جو میدان عمل میں آئے ہیں، یہی نہیں بلکہ پوری ریاست اور پورے ملک میں جگہ جگہ اور خطے خطے میں علماء کرام اور ہمارے اکابر بزرگ خانقاہوں سے، مدرسوں سے نکل کر مختلف تنظیموں اور جماعتوں کے ذمہ داران کی جانب سے پورے ملک میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارا ووٹ کسی حکومت کی برقراری اور حکومت کی تبدیلی کا ذریعہ نہیں، بلکہ ہمارا ووٹ ملک کی سالمیت کے لیے ہے، مذہبی رواداری کے تحفظ کے لیے ہے، سیکولر اقدار کی حفاظت کے لیے ہے، ہماری اور ہماری نئی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ہے۔ وقت نہیں ہے، ابھی مجھ سے پیشرو مقرر عوض بھائی نے ملک کی کس رخ پہ جا رہا ہے بہت سی اس کی جھلکیاں اور بہت سی اس کی چند تصاویر پیش کی۔ اگر ہماری تھوڑی سی بھی غفلت اور بے توجہی، کسی نے کہا تھا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، کہ ایسا نہ ہو کہ ووٹ کے سلسلے میں ہم تھوڑی سی غفلت اور لاپرواہی کر لیں اور پھر ایسی حکومتیں ہمارے سروں پر مسلط کر دی جائے کہ ظلم ہو اور ہم آواز نہ اٹھا سکیں۔ حدیث میں ہے کہ کفر تو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن ظلم ہو اور ایک صاحب ایمان اور ایک مسلمان ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اس وقت ہماری سیاسی فراست اور سیاسی بصیرت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم پورے بصیرت کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ ایک سیاسی عمل سمجھ کر نہیں، کسی خاص اور مخصوص امیدوار کی محبت میں نہیں، کسی خاص جماعت کے اقتدار میں لانے کے لیے نہیں، بلکہ ہم ملک کی رواداری کے لیے، ملک میں امن و امان کی برقراری کے لیے، سیکولر ڈھانچے اور سیکولر اقدار کے تحفظ کے لیے، انسانیت کو مذہب کے نام پر تقسیم کرنے والوں کو توڑنے اور ان کے عزائم اور منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے ایک دینی عمل سمجھ کر، ایک دینی خدمت سمجھ کر، ہماری نسلوں کی دینی حفاظت کی ذمہ داری سمجھ کر، بلکہ آگے چل کے میں یہ کہوں کہ ایک عبادت سمجھ کر پورے اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، تضرع والی کیفیت کے ساتھ، بلکہ حضرات علماء کرام نے اپیل کر رہے ہیں کہ گھر سے نکلتے ہوئے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھو اور ان نیتوں کے ساتھ ووٹ ڈالو کہ اے اللہ میرا ووٹ ظالموں کو ظلم سے روکنے کا ذریعہ بنائے، اے اللہ میرا ووٹ ملک میں ایک عرصے سے پوری دنیا میں ہمارے اس ملک کی مذہبی رواداری جو ضرب المثل بن چکی ہے اس کی برقراری اور اس کے استحکام کے لیے میرا ووٹ استعمال ہو۔ اس ذہن اور اس فکر کے ساتھ ہم پولنگ بوتھ تک پہنچیں گے اور پھر اس کے بعد اپنا ووٹ ڈالیں گے۔ تو اسباب میں، وسائل میں جتنے اختیارات ہمارے ذمے ہے اتنے اختیارات ہم کریں گے، تو اس کریم و رحیم ذات سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری ذمہ داری ہم کر لیں گے، تو پھر اللہ عز و جل بھی اپنے فضل اور کرم سے انشاءاللہ ملک میں اچھے اور کامیاب اور مثبت اور پازیٹیو اثرات انشاءاللہ ظاہر فرمائیں گے۔ ابھی عوض بھائی نے کہا تھا کہ ملک کے کلیدی عہدے پر فائز ایک ایسا شخص کیسے عجیب و غریب بیانات دیتا ہے۔ کل سے آپ لوگ پڑھے ہوں گے کہ اخبارات میں انہوں نے ملک میں ہو رہی مرحلہ وار انتخابی مراحل کے بعد جب مایوسی چھا گئی تو تلنگانہ کو ٹارگٹ بنایا گیا اور انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ پورے تلنگانہ میں ایک جارحانہ انداز میں مہم چلایا جائے گا، آپ کے جذبات کو برانگیختہ کیا جائے گا، آپ کو مشتعل کیا جائے گا، ایسے چھیڑا جائے گا
کہ آپ کے مذہب کو اور آپ کو جذبات میں لا کر میدان عمل میں اتارنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن ہمارے صبر و تحمل کے ساتھ جی ہماری اس وقت بصیرت کا امتحان ہوگا کہ ان کی اشتعال انگی کے ذریعے ہم بھی اشتعال کے ساتھ جواب دیں گے تو پھر وہ اپنے عزائم اور منصوبوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی لیے اس جارحانہ مہم اور اس پوری اشتعال انگیزی کا صبر و تحمل کے ساتھ ایک ایک ووٹ کے ذریعے سے اس جارحانہ مہم کا اگر ہم جواب دیں گے تو انشاءاللہ ان کے عزائم اور منصوبوں کو ناکام کر سکتے ہیں، اور ان کے منصوبوں کو جی ناکام کر کے ایک سیکولر نظریات پر مبنی جماعتوں کو اقتدار کی دہلیز تک ہم پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لیے انہی چند گزارشات کے ساتھ کہ ووٹ کو صرف ایک سیاسی عمل نہیں، حکومتوں کی برقراری اور تبدیلی کا عمل نہیں، بلکہ یہ ووٹ ہمارے دینی تحفظ کا، ہماری نسلوں کے دینی تحفظ کا، ملک میں اسلامی تشخصات اور شعائر اسلام کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ اس خیال سے، اس فکر سے پولنگ بوتھ تک پورے اہتمام کے ساتھ پہنچنا، نہ صرف پہنچنا بلکہ ہر ذمہ دار اور ہر باشعور آدمی اپنے متعلقین اڑوس پڑوس کے ساتھ بھی ان کو بوتھ تک پہنچا کر ان کو حق رائے دہی سے استفادہ اور ان کے ووٹ کے استعمال کو یقینی بنایا جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے ان بزرگوں کی اور ہمارے ان بڑوں کی محنتیں رنگ لائیں گی اور ان کی کوششیں ثمرآور ہوں گی۔ دوسری گزارش، جیسے ووٹ کے 100% استعمال کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک اسی طرح متحدہ ووٹوں کے استعمال کی بھی بھرپور کوشش کی جائے۔ ابھی جو اطلاعات مل رہی ہیں فرقہ پرست اور فسطائی طاقتوں کی جانب سے ان کے یوتھ ونگ کو، ان کی نوجوان نسل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے جو ووٹ کی بھیک مت مانگو، ان سے ووٹ مت طلب کرو، بلکہ تمہاری کامیابی یہ ہے کہ مسلمانوں کے ووٹوں کو بے حیثیت اور بے وزن بنانے کے لیے ان کے ووٹوں کو منتشر کر دو، تقسیم کر دو، کوئی اور سیکولر جماعتوں کا تانا دو اور ان کے ذریعے سیکولر جماعتوں کا نظریہ پیش کر کے ووٹوں کو تقسیم کر دو۔ اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں اور اقلیتوں کے ووٹوں کی تقسیم، ان کو منتشر تمہاری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ہم سے ووٹ نہیں مانگیں گے بلکہ ہمارے ووٹوں کو منتشر کرنے اور تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے دوسری کوشش ہماری یہ ہو کہ متحدہ کسی ایک ہی جماعت کے حق میں متحدہ ووٹوں کا استعمال یہ وقت اور حالات کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ سمجھدار ہیں جی، سب صاحب فہم ہیں، صاحب سمجھ ہیں، سوشل میڈیا اور میڈیا پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ وہ ایک جماعت کون سی ہے جس کے حق میں ہم متحدہ جماعت ووٹوں کا استعمال کر سکتے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت پورے ملکی سطح پر فرقہ پرست اور فسطائی طاقتوں کا مقابلہ صرف ایک جماعت کر رہی ہے، اور اس جماعت کا سربراہ علل اعلان یہ کیا ہے کہ میں ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ نہیں جا سکتا اگرچہ کہ میں اپنی ملک کے لیے جان قربان کر دوں۔ یہی ہمارے لیے بہت بڑا کافی ہے۔ اگر اس نوجوان کو ہم اپنے ووٹوں کے ذریعے سے تقویت اور استحکام نہیں پہنچائیں گے تو اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، پھر اس ملک میں سیکولرزم کی، مسلمانوں کی، مذہبی رواداری کی بات کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے وقت اور حالات کا بہت اہم تقاضا ہے، پوری سمجھداری کے ساتھ اپنے ووٹوں کا استعمال بھی کریں اور اپنے ووٹوں کو متحدہ استعمال ہونے کی بھرپور کوشش کریں۔ میں مشکور ہوں اس موقع پر مجھے موقع دیا گیا۔ انہی چند گزارشات کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ ڈیس پر تشریف فرما علماء اکرام، عمائدین شہر اور سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفصیلی بات آپ کے سامنے آ چکی ہے اور ہر آدمی بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، تو میں ایک واقعہ سیرت کا آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ختم کر دوں گا، جیسا کہ اعلان ہوا ہے کہ بھئی مختصر بات ہو۔ ہر زمانے کی الگ الگ طاقتیں ہوتی ہیں، ہر زمانے کے لیے ہتھیار الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس زمانے کا آج ہماری پوری دنیا میں اور خاص کر ہمارے بھارت میں جو نظام چلتا ہے یہاں پر وہ ہے جمہوریت۔ جمہوریت میں
वोट सबसे बड़ी ताकत है। अब तक हम लोग जो है इससे पहलूतही करते हुए आए हुए हैं, मगर अब ऐसा मौका नहीं है। एक वाक़या मैं आपको सुना दूंगा कि सीरत की किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस दिन विसाल हुआ, उस दिन घर में चिराग जलाने के लिए चिराग में तेल नहीं था। आपकी ज़िरा एक यहूदी के पास रहन रखी हुई थी, मगर घर के दीवार पर 9 तलवारें लटकी हुई थी। 9 तलवारें, फाका है घर में। 3 हदीस की बात बता रहा हूं मैं, 3 चांद गुजरते थे, घर में चूल्हा सुलगता नहीं था, और चिराग में तेल नहीं है, मगर 9 तलवारें हैं। उस ज़माने का हथियार था वो। आज के ज़माने का हथियार वोट है। हम भूखे रहेंगे, फाके रहेंगे, मगर हमारा हथियार को इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ये चिलचिलाती धूप हमें रुकावट नहीं बनेगी। और वोट डालने के लिए हम लोग जो अव्वल वक्त में जाना बेहतर है। हो सकता है साजिशी तौर पर कोई और हमारा वोट इस्तेमाल करे। इससे पहले मैं एक जी लतीफ़ा सुनाया था। लतीफ़ा क्या है? हकीकत है। एक बड़े मियाँ वोट डालने के लिए आए, वोट डाल के वो पूछे कि भाई वो फ़ातिमा बेगम मेरी बीवी है, वोट डालने में से आई थी, वोट डाली क्या? वो बोले तो वो देख के बोले 1 घंटा पहले डाल के चले गई। तो इन्होंने बोले आई काश मैं 1 घंटा पहले आता तो मुलाकात होती थी। तो वो बोले क्या दोनों एक जगह नहीं है क्या? तो नहीं, वो मर के 15 साल हो रहा है, वो हर इलेक्शन के वक्त में आके वोट डाल के जाती है। तो ऐसा जो है कोई वोट हमारा इस्तेमाल करे, हम गए तो हमारा वोट पहले से इस्तेमाल हो चुका है। तो इस वास्ते हमारी औरतें भी और हम भी अव्वल वक्त में जाकर हम अपना वोट इस्तेमाल करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला ये तंजीम जो मेहनतें कर रही है, इनकी मेहनतों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आपकी शिरकत भी अपने औकात को निकाल के शिरकत करना, ये इस बात का सबूत है इंशाअल्लाह हम मुत्तहिदा तौर पर जो है एक सेकुलर हुकूमत को तश्कील देने में हमारा बड़ा रोल होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।